بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی اور خاص طور پہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ فی الحال تو واپس لیا گیا لیکن کیا اس سے مہنگائی رکے گی یہ بھی ہمارا سوال تھا. اب تک جو جوابات سامنے آئے ہیں مشکل لگ رہا ہے کہ مہنگائی رک سکے. بہرحال میرے ساتھ ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, سلمان شاہ صاحب اور صدیق الفاروق صاحب. شرمیلا فاروقی صاحبہ میں آپ کے پاس آؤں گا بریک کے بعد. سب سے پہلے ایک چیز ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اس سے پہلے ہم نے سنا کاربن ٹیکس, سپریم کورٹ کے حکم پر یہ کاربن ٹیکس حکومت کو واپس لینا پڑا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اب بھی موجود ہے, اس سے حکومت پیسے کماتی ہے اس لیے کہ پھر نئے جو ہیں ذخائر دریافت کیے جائیں, لیکن لگتا ہے وہاں کوئی پیسہ ہی نہیں لگایا جاتا. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس کا جواب تو آپ کو بہتر طریقے سے منسٹری آف پیٹرولیم دے سکتی ہے. میں منسٹری آف پیٹرولیم نہیں چلاتی اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور ان کی کیا ریسورسز ہیں اور کس طریقے سے وہ آگے کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. میں تو آپ کو ایک جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی اور خاص طور پہ اس حوالے سے جو پی آئل پرائسز واپس لی گئی اس حوالے سے میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. لیکن دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے سلمان صدیق صاحب نے بات کری ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سبسڈی دی. میرا ان سے سوال یہی ہوگا کہ دنیا میں ایسے کتنے ممالک ہیں جو ان چیزوں پہ سبسڈی دیتے ہیں, اور پھر ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ آپ الیکٹریسٹی کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں, آپ ویٹ پہ سبسڈی دیتے ہیں. آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں, جب آپ دیگر ممالک کے مقروض ہیں, IMF کے مقروض ہیں, آپ نے اپنا انٹرنل ہاؤس تو آرڈر کرنا ہے نا. آپ کب تک سبسڈیز دیتے رہیں گے اور سبسڈیز کے لیے کب تک آپ IMF کے پاس جاتے رہیں گے؟ اور پھر آپ دیکھیے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہی تو شکایت آتی ہے کہ آپ بھیک کا پیالہ لے کے پھر رہے ہیں. تو دیکھیے حکومت میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ تک پہنچی ہو کہ حکومت اب سوچ کیا رہی ہے, کیا پالیسی حکومت کی ہوگی, کس طرح سے اب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لیا گیا, جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نوٹ چھاپے جائیں گے, قرضہ لیا جائے گا, حکومت کیا کرے گی؟ دوسری طرف صدیق الفاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں یا اس طرف جایا جائے گا کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے, ٹیکس جو ہے امیروں پر لگانے کے لیے. دیکھیے اسامہ بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی ری سٹرکچرنگ تو ہونا بہت ضروری ہے اور پولیٹیکل ول موجود ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اب کیا حکومت کرے گی, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر منسٹری آف فائنانس جو ہے ضرور کام کر رہی ہوگی. لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے, جو اس دفعہ بڑا ایک واضح شفٹ ہے, جو اچھی بات ہے, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تمام پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ ایک کمیٹی بنائیں, بیٹھیں اور پھر بتائیں حکومت کو اور ساتھ چلیں حکومت کے کس طریقے سے آگے پرائسز کو لے کے چلنا ہے. یہ صرف اس دفعہ کی بات نہیں ہے, کیا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی تو پرائسز اوپر نیچے جائیں گی نا, تو آپ نے انٹرنیشنل پرائسز ڈومیسٹک پرائسز کو کولیڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسامہ میرے پاس آپ نہیں آ رہے, میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں, میں جلدی سے میں کہہ دوں. میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت جو ہے ہماری پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت ہے, انہوں نے ان 3 سالوں میں جب انہوں نے ایک جو ہے وہ مسئلہ انہیرٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو ان 3 سالوں میں گیس اور تیل کی کتنی دریافت کی یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. پھر جب پن بجلی ہائیڈل کی ہم بات کرتے ہیں اور وہ پوٹینشیل بھی ہے, تو ہائیڈل اور تھرمل اور اس سب کے ذریعے سے کتنی بجلی انہوں نے پیدا کر کے تو نیشنل گریڈ میں انہوں نے جناب علی انجیکٹ کی ہے. پھر اسی طرح سے لائن لاسز جو ہیں جو 30% سے بھی زیادہ ہیں اور بجلی چوری بھی بہت زیادہ ہے, تو لائن لاسز کتنے انہوں نے روکے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ جب اکانومی کو تیزی سے گرو کرنا ہوتا ہے, روزگار دینے ہوتے ہیں, تو 2 بہت اہم صنعتیں ہیں, فیلڈ اپنا سیکٹرز ہیں. ایک سیکٹر ہے ہاؤسنگ کا, دوسرا سیکٹر ہے ایگریکلچر کا. تو انہوں نے ہاؤسنگ تو انہوں نے اناؤنس کر کے انہوں نے کچھ نہیں کیا, ایگریکلچر میں اور لائف سٹاک میں کچھ نہیں کیا. رہ گیا ایگریکلچر کی ایک بات کہ جی انہوں نے کہا سبسڈی, تو ساری دنیا میں امریکہ اور برطانیہ اور یورپین یونین میں بھی ایگریکلچر جو ہے وہ سبسڈائزڈ ہے. آپ ایگریکلچر کو وہاں تک پہنچائیں کہ وہ ٹیکس دینے کے قابل ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جناب علی 2 وقت کی روٹی خود پیدا نہ کر سکے روس کی طرح. میں ایک بات کروں گا پھر جائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک جغرافیے کے لحاظ سے, اور گندم وہ امپورٹ کر رہا تھا انڈیا سے, یہ اس کی حالت ہو گئی تھی زراعت کی. ٹھیک ہے سلمان صاحب بریک کا وقت ہونے جا رہا ہے, پھر بھی میں کوشش کروں گا آپ پر واپس آؤں, لیکن آپ اگر جو کہنا چاہ رہے تھے کہہ سکیں. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنوری 2008 میں پیپکو کی تمام جو بلنگ تھی وہ کرنٹ تھی اور انہوں نے اپنی پیمنٹس بالکل کی ہوئی تھی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جولائی 2008 میں جب کہ ہماری حکومت نہیں تھی, اس وقت تیل کی قیمت $150 پہ گئی تھی, اور اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے پورے ملک سے کیپٹل فلائٹ کرائی اور جتنے فائنینشیل ٹرانزیکشن سے وہ کینسل کیے, اور پاکستان میں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جنریٹ کیا, جس کے ساتھ آپ کا روپیہ جو ہے وہ
60 रुपए से 80-85 पे गया और आपके रिजर्व्स जो हैं बुरी तरह मुतासिर हुए। यानी नून लीग के पास भी आपको नहीं लगता इसका कोई वाज़ेह हल होता है? नहीं, अब दूसरी बात मैं आपको दूसरी बात मुझे अब करने दें, वो ये है कि बजट इस साल का जब आया है तो हफीज शेख साहब के बजट में 170 बिलियन का सरप्लस सूबों ने देना था अपने बजट में। अब सब सूबों के बजट जो हैं वो डेफिसिट में सारे कन्वर्ट हो गए हैं और वो कोई सरप्लस। सो ये जो आप अब बात कर रहे हैं सब्सिडी 60 बिलियन की एक्स्ट्रा होने की, उससे पहले तो आपको 170 बिलियन का सूबों से सरप्लस लेना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट कटिंग जो है, जो कॉस्ट कटिंग है उसको आपको ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।